آپ ان کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں. کتنے مشکل صورتحال تھے, کہاں ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت کی, حالات بدل گئے. جو اپرچونٹیز ہیں انہوں نے کیسے نیویگیٹ کیا. ان کی بایوگرافی ہمیں اپنے گولز حاصل کرنے کی طرف گائیڈ اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اگر ان کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کو زندگی میں ریزیلینس, پرسوینس نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لوگوں کی بہت زبردست کہانیاں ہیں, بایوگرافیز ہیں. 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے. بڑے لوگ یہاں پہ آئے, بڑے کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے. اہرام مصر کن لوگوں نے بنایا آج تک سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے بنا گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ ان کی کہانیاں اگر پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسے کام کرتے تھے, کون لوگ تھے وہ, کیا کمال آرکیٹیکچرل انہوں نے جو ہے کریٹ کیا. اور آج سے 5000 سال پہلے, 4000 سال پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے کمال کام ہوئے. اچھا, جو بھی کامیاب لوگ تھے انہوں نے بایوگرافیز وغیرہ لکھی ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی لکھ چھوڑی ہے, انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا, اس سے لوگ بڑا رہنمائی لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے افضل, سب سے بہتر, آپ کی بایوگرافی, آپ کی اسوہ حسنہ. پھر اور دنیا میں بہت گریٹس ہوئے, تھامس ایڈیسن ہوا, ابراہیم لنکن ہوا, قائد اعظم, اس طرح بے شمار لیڈرز ہیں. ان لوگوں کی اگر زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اور ہم کیسے اپنے آپ کو اب بڑے لیول پہ جو ہے نا وہ لے کے آ سکتے ہیں ایز لیڈر, ایز کوالٹی پیپل. تو اور پھر اس سے ہم کتنا امپاور ہو سکتے ہیں یا کتنا کانفیڈنٹ اور موٹیویٹ ہو سکتے ہیں وہ بڑے کام کرنے کے لیے کہ جو دنیا میں بے شمار لوگ کر کے گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بہت ہی محبوب خاص انسان تھے. اس کے علاوہ بہت آرڈینری انسان تھے جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں. مدر ٹریسا, عبدالستاریدی, حکیم سعید, یعنی یہ لوگ جو ہے نا میرے آپ کی طرح کے انسان تھے. اسی طرح کا ان کو حالات اور واقعات تھے. پھر انہوں نے اتنا بڑا کیسے کام کیا. تو لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے سے ان سے آپ کیسے انسپائر ہو سکتے ہیں, کیسے آپ اس میں موٹیویشن لے سکتے ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ جی لرن فرام ایکسپیرینسز. آپ ان کے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں. کتنے مشکل صورتحال تھے, کہاں ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت کی, حالات بدل گئے. کہاں وہ زیرو تھے اور کہاں سے ہیرو بنے. کہاں ابراہیم لنکن ساری زندگی ناکام تھے, 60 کے بعد جا کے زندگی میں انہوں نے کامیابیاں حاصل کرنا شروع کی, امریکن پریزیڈنٹ بن گئے اور اتنا بڑا کام کیا کہ انہوں نے جو غلاموں کی آزادی والا کام کیا, بہت بڑا کام کیا. اس طرح کرنل سینڈر کی مثال دیکھیں کہ 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرڈ ہوئے, 62 سال کی عمر میں ایک نئے پیشن میں شروع ہوئے, کینٹکی فرائیڈ چکن بنایا, KFC. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی 62 سال کا بندہ ہے تو کیا وہ کرنل سینڈر سے انسپائریشن نہیں لے سکتا, سیکھ نہیں سکتا. اگر وہ کر سکتا, کرنل سینڈر کر سکتا, تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا ہم اسے لرن کرتے ہیں جب ہم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ جی نیویگیٹنگ اپرچونٹیز اینڈ چیلنجز. جو اپرچونٹیز ہیں انہوں نے کیسے نیویگیٹ کیا اپرچونٹیز کو, انہوں نے کیسے دیکھا کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تھامس ایڈیسن جب بلب انوینٹ کر رہا تھا, الیکٹریسٹی کو کنورٹ کر رہا تھا انٹو گھروں میں یا آفیسز میں یوزیبل الیکٹریسٹی کے اندر, جو عام یوزیبل, تو کتنا اس نے کام کیا. 9900 دفعہ فیل ہوا, میڈیا بلاتا تھا, ان کے سامنے ڈیمو دیتا تھا, فیل ہو جاتا تھا, اور 1000ویں دفعہ جا کے کامیاب ہوا. کیسے اپرچونٹی انہوں نے دیکھی, کیسے اس کے اوپر کام کیا, کیا کیا چیلنجز تھے. ہونڈا کمپنی کا جو عروج تھا وہ کیسے ہوا ہے جی. یہ چیزیں ساری ہسٹری کا حصہ ہے. ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو مزہ آئے گا اور آپ بڑے موٹیویٹ ہوں گے. میں پڑھتا ہوں, اس سے مجھے بڑا انسپائریشن ملتی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے مشکل ترین صورتحال کو بی پازیٹیو سچویشن میں لے آئے ہیں جی. تو کسی کی اگر جو لیب تھی وہ جل گئی تو اس نے کہا چلو اچھا ہوا, ہماری ساری غلطیاں جو ہے وہ جل گئی ہیں, اب ہم اچھا فریش نیا کام کریں گے. کیسے انہوں نے چیلنجز کو کیسے پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر کنورٹ کیا اور بہت کامیابی حاصل کی. نمبر 3 یہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ اینڈ بزنس ڈیسیجنز. ہمیں یہ جاننے کا موقع ملتا ہے, جیسے وارن بفیٹ کی زندگی
کہ 65 سال کی عمر تک ان کی جو نیٹ ورتھ تھی وہ $1.5 ارب تھی، اور 65 سال سے جب وہ 66 سال تک میں پہنچے تو ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ $85 ارب بن گئی تھی. یعنی وہ سارا ویلتھ ان کی 65 سال کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی یا گروتھ ہوئی، اور ان کا پھر جو نیٹ ورتھ ہے وہ اتنی بنی. یعنی انویسٹمنٹ انہوں نے 12 سال کی عمر سے کرنے شروع کر دی تھی، 65 سال کی عمر میں وہ دنیا کے امیر ترین انسان بن گئے. تو یہ ہمیں انویسٹمنٹ کی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے. پھر بزنس ڈیسیجنز، ابھی حال ہی میں وارن بفیٹ کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ جو بلاک چین، یہ جو آج کل کرپٹو کرنسی اور یہ وہ ہے، تو اس میں آپ کتنا انویسٹ کرنا چاہیں گے. اس نے کہا میں $25 میں بھی، یہ 6-7 ارب ڈالر کی یہ کائنز ہیں، میں $25 میں بھی نہیں لیتا ہوں، کیونکہ یہ فیک جو ہے نا ایسیٹس ہیں. وہ کہتا ہے میں ریئل ایسیٹس کے اندر انویسٹ کرتا ہوں. وارن بفیٹ ریئل اسٹیٹ اور یہ جو بزنسز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اور وہ اپنی جو بینجمن گراہم کی جو کتاب ہے انٹیلیجنٹ انویسٹر، اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ پروفیسروں کو کتنے پسند تھے اور ان سے پڑھنے کے لیے گئے، اور اس کتاب کو انہوں نے کتنا پڑھا، اس سے کتنا بینیفٹ حاصل کیا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ جی ریزیلینس اینڈ پرسوینس. ان لوگوں کے اندر اگر ان کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کو زندگی میں ریزیلینس، پرسوینس نظر آتی ہے. وہ ہمت نہ ہارنے والے لوگ تھے. جو محمد علی قلعے تھے، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا بیسٹ. وہ کتنی کوشش کرتے تھے، کتنا وہ اس پہ انہوں نے محنت کی، اور کتنا زیادہ انہوں نے وہ اچیو کرنے کے لیے ایفرٹ کی جو وہ کرنا چاہتے تھے. ان کے اندر ریزیلینس تھی، ان کے اندر پرسو کرنے کی پرسوینس تھی ان کے اندر. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں ان بڑے لوگوں، گریٹس کو دیکھ کر کے، تو آپ بھی انسٹاپیبل ہو سکتے ہیں، آپ بھی دوسروں سے ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں. نمبر 5 یہ ہے کہ جی گائیڈنس ٹورڈز گولز. کتابیں، ان کی بایوگرافی ہمیں اپنے گولز حاصل کرنے کی طرف گائیڈ اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بڑے بڑے کام ہوئے تھے اس کے اندر کچھ ایسے لمحات بھی آئے تھے کہ انسان ہمت ہار چکا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح خود اتنی ایفرٹ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑے گریٹس جو تھے ان کی زندگیوں میں وہی ٹائم آتے جو میرے اور آپ کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ ہمت نہیں ہارتے تھے. اور ہمیں ان کی زندگیوں سے گائیڈ لائن لے کے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.